بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے تو انسان تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے میت، کہ دنیا ہی میں مردہ ہے۔ دوسرا ہوتا ہے زندہ، کہ زندہ بھی ہے اور زندگی بھی ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے نہ مردہ ہے نہ زندہ۔ اب دنیا میں زندگی ہو کر بھی مردہ کون ہے؟ تو وہ لوگ ہیں جو ایمان سے محروم ہے، کفر ہے، شرک ہے، الحاد ہے، بے دینی ہے، دہریت ہے، زندقہ ہے، ان چیزوں کا شکار ہے، یعنی جس کا اللہ کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں، بالکل اللہ سے دور، اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردے کو سنا سکتے نہیں، اور نہیں آپ ایسے لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو بہرے ہیں۔ تو اس سے مراد ہمارے مفسرین فرماتے ہیں، اس سے مراد کون ہے؟ کفار ہیں، مشرکین ہیں۔ ورنہ احادیث مبارکہ میں تو ہے کہ قبرستان پر آدمی جاتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن خلفکم وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون۔ تو مردہ جواب بھی دیتا ہے۔ تب بظاہر تعارض نظر آتا ہے، مگر تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ مردہ بہرحال برزخ کی زندگی میں جواب دیتا ہے۔ تو اب اس آیت کو محمول کیا مفسرین نے کس پر؟ کہ آپ نہیں سنا سکتے مردہ کو، ای من ماتت قلوبہم، جن کے دل کیا ہو چکے ہیں؟ مر چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ ہے جو زندہ ہے۔ کیا مطلب؟ جو زندہ ہے یعنی ایمان کی نعمت سے مالا مال ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اطاعت اور عبادت کی توفیق بھی انہیں میسر ہوئی، تو فرمایا کہ یہ زندہ ہے، لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں تو زندہ ہے۔ اور تیسری وہ قسم ہوتی ہے کہ جو نہ مردوں میں شمار ہوتی نہ زندوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ایمان تو ملا ہے مگر اطاعت سے محروم ہے، عبادت نہیں، اطاعت نہیں، صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، بس ختم ہو گئی بات۔ تو اس لیے الذاکرون احیاء، اللہ کا ذکر کرنے والے یہ زندہ ہوتے ہیں۔ تو آدمی کو اپنے آپ کو ذکر اللہ کا عادی بنانا چاہیے، اس لیے سستی سے، غفلت سے آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور یہ سستی اور غفلت، اس کا علاج خود آدمی ہے، اس کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ یہ تعویذ سے سستی اڑتی نہیں ہے، یہ سستی کسی کے دم کرنے سے اڑتی نہیں ہے، یہ سستی کوئی وظیفہ پڑھنے سے اڑتی نہیں ہے، یہ سستی اڑتی ہے انسان کی اپنی فکر سے۔ انسان 6 گھنٹے سوئے اور اس کے بعد کہے یار سستی آ رہی ہے، تو 6 گھنٹے کے بعد بھی نیند آتی رہے گی۔ اور انسان 2 گھنٹے سوئے اور کہے کہ یار نیند پوری ہو گئی، تو اس کی نیند کیا ہو جاتی ہے؟ پوری ہو جاتی۔ رات میں کتنے بجے سویا آج؟ ایک مہمان آئے تھے بیچارے، 11:15 بجے ان کا فون آیا کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی، ہم جنگل میں پڑے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کہاں پر ہیں آپ بتائیے۔ تو کہا فلاں جگہ پر۔ ایک جگہ فون کیا میں نے کہ بھئی آپ کے قریب کچھ مہمان ہے، آپ تھوڑا ان کی مدد کیجئے، ان کی گاڑی بگڑ گئی۔ پھر ان کا فون آیا
کہ حضرت وہ ہم سے دور ہے کافی. پھر میں نے کہا تم کہاں ہے؟ تو پھر کہا کہ فلاں جگہ پر ہے. تو پھر وہاں پر قریب ایک آدمی کو فون کیا. اب ایسا کرتے کرتے 1:15 بج گیا. لیکن انہوں نے پھر اخیر میں فون کے کہا کہ 2-3 گاڑی آ گئی یہاں پر اور ہم اپنی گاڑی بنا رہے ہیں. اگر گاڑی بن جائے گی تو ہم آگے نکل جائیں گے، ورنہ یہ ساتھیوں نے کہا کہ بھئی یہاں 10 کلومیٹر پر ان کے گھر پر جا کر ہم سو جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ بھئی ہاں ہمارا کام ہو گیا ہے، تو پھر مجھے نیند آئی. وہاں تک کہ نیند آئی نہیں. لیکن اس کے بعد میں سوچوں کہ یار 2 بج گئے، ابھی صبح میں جلدی کیسے اٹھیں گے؟ نیند تو پوری نہیں ہوئی. تو نیند تو پوری زندگی نہیں پوری ہوگی. نیند پوری زندگی نہیں پوری ہوگی. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. آدمی کو فکر ہونی چاہیے. خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. لہذا سستی یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الکسل والغفلۃ والعیلۃ والمسکنۃ، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں سستی سے. تو یہ سستی خود انسان کی اپنی پیدا کردہ ہے، یہ کہیں سے نہیں آتی. انسان خود سست بن جاتا ہے. اپنے آپ کو ایک مرتبہ سست بنا دیا تو ختم ہو گئی بات. اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ وَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ ساہون. ساہون ای الکسالہ. ایک جگہ قرآن نے خود بیان کیا لا یأتون الصلاة الا وهم کسالہ. تو قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے. سستی بڑی خطرناک ہے. جس کی طبیعت میں سستی آ گئی وہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا ہے. وہ کیا کرے گا؟ سونے والا کچھ کر سکتا ہے دنیا؟ من نام فقد خسر، جو سویا سو کھویا. سونے والا کچھ نہیں کر سکتا، جاگے گا تو ہی کچھ کرے گا. تو اس لیے سستی سے اپنے آپ کو بچائیے. اور یہ سستی کا کوئی علاج نہیں. میں نے کہا کہ حکیم الامت جیسا آدمی کہتے ہوئے سستی کا علاج چستی، کہ آدمی خود اپنے آپ کو چست اور نشیط رکھے. اب آدمی خود ایسا کر کے اپنے آپ کو اٹھا دے، اب وہ نیند نہیں بھی آنے والی تو کیا ہو جائے گی؟ آ جائے گی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں 12 گھنٹے سوتے پھر بھی نیند پوری نہیں ہوتی. ہم لوگ پڑھتے تھے تو ہمارے ساتھ کچھ ساتھی تھے، وہ سوتے ہی رہے. تو ہم ان سے تعجب کریں بھائی کتنے گھنٹے سوتے؟ بولے 14 گھنٹے بھی بولے تو سوتے جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو 24 گھنٹے بھی تو سوتے ہی رہتے ہیں، ان کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ جب نیند تقسیم کر رہا ہے تو لگتا ہے کہ تو ٹینکر لے کے گیا تھا. اللہ نیند تقسیم کر رہا تھا کیا لے کے گیا تھا؟ پورا ٹینکر بھر کے لایا کہ بھئی سونا ہے، جا کے دنیا میں جا کے کرنا ہے، سونا ہے. تو ایسا نہیں. سستی بار بار کہنے کے بعد بھی کچھ اثر ہی نہیں ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے بھینس کے سامنے بینڈ بجا رہے. بھینس ہوتی ہے نا، اس کے سامنے کتنا بھی بینڈ بجاؤ اس کو کوئی فرق پڑتا نہیں. اس کو کیوں؟ اس لیے اس کو کیا ہے؟ بھینس ہے وہ. اس کو کیا سمجھے بینڈ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ اپنے کام میں وہ کہے کہ بھئی تو جتنے زور سے بجا رہا ہو بجا، میرے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. ایسے ہی مغفل قسم کا آدمی ہوتا ہے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے. تو اپنے دل کو مردہ نہیں ہونے دینا چاہیے. اپنے دل کو انسان زندہ رکھے. جہاں بیٹھتے ہیں سوتے ہی رہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں ہمیشہ کوڑا لے کے گھومتے تھے. مارکیٹ میں نکلتے تھے ان کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا. کسی کو دیکھا ہے بغیر کام کے بیٹھا ہے دھاڑ دھاڑ شروع پڑ جاتے تھے، اس کی سب سستی اڑا دیتے تھے. اب حضرت عمر کے ہاتھ کے 2 کوڑے پڑے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پوری زندگی سستی اڑ جاتی ہوگی اس کی. ایک تو لمبے چوڑے تھے، طاقتور آدمی تھے، تو زور سے مارے کوڑے. کہا لیس لک شغل لا فی الدنیا ولا فی الآخرہ، کیا یہ کیا فرصت کے ساتھ بیٹھا ہے؟
نہ دنیا کا کوئی کام، نہ کہا چل کام کر سیدھا سیدھا جا کے. تو ایسا ہی ہونا چاہیے، تو غلط ہے. تو اس لیے آدمی اس لیے ہم آپ کو بارہا کہتے ہیں اپنی زندگی کو منظم بنائے کہ صبح سے لے کر شام تک آدمی اپنے آپ کو مشغول رکھے اور ایک نظام بنا دے کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے صبح میں اٹھ کر ایک مرتبہ اٹھ گئے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہہ دیا الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد الی روحی واذن لی بذکرہ، بس ختم ہو گئی بات. اب نہیں سونا ہے. کب تک نہیں سونا ہے؟ جب تک کہ قیلولہ کا ٹائم نہ آ جائے. یہ قیلولہ میں بھی سوتے رہتے، یعنی دوپہر میں 1.5-2 گھنٹے سو کر آتے، اس کے بعد بھی نیند نکالتے رہتے. سب ٹینکر والے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں مدرسوں میں پڑھے رہتے ہیں، کچھ آتا ہی نہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جب علم تقسیم ہو رہا تھا تو چھلنی لے کے گیا تھا. اللہ جب علم تقسیم کر رہا تھا تو کیا لے کر گیا؟ چھلنی لے کے گیا. چھلنی میں باقی رہتا ہے نا؟ نہیں، چھلنی میں ڈالو تو نیچے آ جاتا ہے، رکتا ہی نہیں کچھ. تو اس لیے آدمی کو اپنی فکر سے بالکل نشیط اور چست رہنا چاہیے. 1 گھنٹہ بھی سونا ملے تو ختم ہو گئی بات، نہیں بھی سونا ملے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ پوری زندگی نہیں سوئے، ایسے ہی مر گئے، اور پھر جنت میں جا کے وہ بھی وہاں بھی جا کے نہیں سو رہے. اس دن سنا ہے نا میں نے ابو الوفا ابن العقیل، ایسے تو بہت ہے، یہاں بھی نہیں سوئے اور وہاں جا کے بھی نہیں سو رہے، وہاں جا کے بھی بیٹھے بیٹھے کتاب پڑھ رہے. کہاں پہ؟ جنت میں. حور کو بھی سائڈ پہ رکھ دیا، بولے جا تو تیرا کام کر. کیا کرنے کا بولے تیرے ساتھ؟ اور یہاں تو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی کچھ نہیں کرنا ہے، اور اس کے بعد بھی بولے 70 نے 140 ملے تو اچھا ہے. اندر جانے کا چانس ملے وہی غنیمت ہے. تو اس لیے آدمی کو نشیط رہنا چاہیے، چست رہنا چاہیے. یہاں آرام کریں گے تو وہاں آرام نہیں ملے گا، یہاں قربانی دیں گے تو وہاں آرام ملے گا. یہاں بھی کچھ نہیں کرنا ہے اور اوپر سے وہاں بھی ڈبل چاہیے. تلک امانیکم ولا امانی اہل الکتاب، قرآن کہتا ہے کہ آرزوؤں اور تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ تو میدان میں اتر کے کرنا پڑتا ہے. اور یہ بیان کرنے کے بعد فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن کریم تذکرہ کرتا ہے، کہا ابراہیم جیسا رہنا پڑے گا، صرف تمناؤں اور آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تمنا اور آرزو انسان کو سست بنا دیتی ہے. تمنا اور آرزو نہیں کرے انسان، ایک مرتبہ اٹھ گئے ختم ہو گئی بات کہ روزانہ 2 پارے قرآن پڑھنا ہے، اذکار کرنا ہے، ذکر کی مجلس میں بیٹھنا ہے. تو ایسے ہی نہیں کہ آدھا نیند میں اور آدھا، یہ تو یہاں پر پہلے سے یہ موڈ بنا کے آتے کہ بھائی سو جائیں گے، کم سے کم 20-25 منٹ جو بھی ذکر ہوگا اپنی آدھے گھنٹے کی نیند نکل جائے گی. تو اس لیے اپنے آپ کو سستی سے بچائے. یہ بڑی مہلک بیماری ہے، جیسے کینسر ہے نا، یہ بھی انسان کی زندگی کے لیے کینسر ہے. کینسر سے کم نہیں. کینسر میں انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ہلاک ہو جاتا ہے، کسی کام کا رہتا نہیں. جب سست انسان پڑ جاتا ہے تو وہ بھی کسی کام کا نہیں رہتا ہے، نہ دنیا کا کوئی کام کرتا ہے نہ آخرت کا کام کرتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو نشیط بنانے کی کوشش کرے، اپنی سستی کو اڑائے اور اپنے آپ کو مشغول رکھے. المشغول لا یشغل، آپ مشغول ہی نہیں رکھتے اپنے آپ. جہاں مشغول ہے وہاں بھی کچھ نہیں کرتے. تو دنیا کو انتظار ہے ایسے انسانوں کا جو جاگے بھی اور دوسروں کو جگائے. ایسا نہیں کہ خود بھی سو جاؤ اور بولے کہ چلو تم بھی میرے ساتھ سو جاؤ. بولے کیا؟ بولے امام صاحب، امام النوم، سونے والے امام. کون سے امام؟ امام النوم والنوامین، کہ ہم بھی سو رہے ہیں آپ بھی سو جاؤ. بولے اللہ حفاظت فرمائے سستی اور کاہلی سے. اللہ سے دعا کرنے کہ اللہ یہ اڑتی کیوں نہیں ہے، تو ہی توفیق دے کہ یہ اس کو اڑاؤں میں. کچھ نہیں تو اللہ سے تو مانگے آدمی، نہ اللہ سے مانگتے ہیں نہ خود کوشش کرتے ہیں، اور پھر بولتے ہیں وہ تو ہو جائے گا. کچھ ہونے والا نہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. انسان کو خود سے کوشش کرنی پڑے گی.
خود کی کوشش کے بغیر کچھ بھی ہوتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سستی سے، کاہلی سے، غفلت سے ہماری حفاظت فرمائے اور چست رہ کر زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔